محشر کے دن عجیب منظر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندے کو اپنی جان کی فکر ہوگی، ہر بندہ اپنے لیے اللہ تبارک و تعالی سے مانگ رہا ہوگا، ہر بندہ سوچ رہا ہوگا نہ معلوم میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اس دن سورج سر کے اوپر ہوگا، ہر بندہ اپنے پسینے سے شرابور ہوگا۔ ایسے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو عادل بادشاہ ہوگا جس نے اپنے دور حکومت میں انصاف کیا ہوگا، جس نے اپنے دور حکومت میں عدل و انصاف سے زمین کو بھر دیا ہوگا۔ دوسرا وہ شخص ہوگا جس نے اپنی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزار دی۔ خوش نصیب ہیں وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزار رہے ہیں، اس پیشانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے سامنے جھکا رہے ہیں، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رہتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایسے نوجوانوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرے نمبر پر وہ شخص ہے جس کا دل ہر وقت مسجد کے ساتھ ہی لگا رہتا ہے، اس کا دل مسجد کے ساتھ ہی لٹکا ہوا ہے، ایک نماز پہ آیا پھر دوسری نماز کے وقت کے انتظار میں رہتا ہے کہ اذان ہو میں مسجد میں جاؤں نماز کے لیے، اذان ہو میں مسجد میں جاؤں عبادت کے لیے۔ ایسے نوجوان کو بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 2 شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہوں گے، محبت بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو، نفرت بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو 2 شخص اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں، آپس میں دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے ہیں، ایسے 2 شخصوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5ویں نمبر پر وہ حسین و جمیل عورت ہوگی، وہ حسین و جمیل عورت جس نے ایک بندے کو گناہ کے لیے بلایا اور وہ بندہ وہ شخص آگے جواب دیتا ہے کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر ہے، میں اللہ سے خوف رکھتا ہوں، میں آپ کے ساتھ اس گناہ میں ملوث ہونا نہیں چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے متعلق فرمایا کہ یہ شخص بھی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال میں سے صدقہ دیتا ہے، اور صدقہ بھی ایسے دیتا ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے، بائیں ہاتھ کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی، یعنی خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جو بندہ صدقہ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے صدقہ دینے والے شخص کو بھی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔